حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، چار باتیں اپنی بیوی کو کبھی مت بتانا۔ نمبر 1، کبھی بیوی کے سامنے رونا مت، چاہے کتنی بھی تکلیف ہو، کتنی بھی پریشانی ہو، چاہے اندر سے کتنے ہی ٹوٹ چکے ہوں، لیکن بیوی کے سامنے کبھی آنسو مت بہانا، ورنہ ساری زندگی تمہاری بیوی یہی سمجھے گی یہ مرد بہت کمزور ہے، اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اداس ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ تمہیں کمزور سمجھنا شروع کر دے گی۔ نمبر 2، بیوی کے سامنے اس کے گھر والوں کی برائی مت کرنا، کیونکہ ایک عورت جب شادی کرتی ہے تو وہ اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے، لیکن اپنے ماں باپ کبھی کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ نمبر 3، عورت کو کبھی بھی اپنی کمائی مت بتانا، کیونکہ ایک مرد کو ہی پتا ہوتا ہے کہ گھر کس طرح چلانا ہے، سب کے خرچے کس طرح پورے کرنے ہیں۔ ہاں، عورت کو اس کا خرچ ضرور دیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ نمبر 4، اپنی بیوی کے سامنے کبھی اپنے گھر والوں کی برائی مت کرنا، کیونکہ اس طرح تم خود ہی اس کی نظر میں اپنی عزت ختم کر دو گے۔ شادی کے دن نئی نویلی دلہن نے ایک اٹیچی کیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے شوہر سے وعدہ لیا کہ وہ اس اٹیچی کیس کو کبھی نہیں کھولے گا۔ شوہر نے وعدہ کر لیا۔ شادی کے 50ویں سال بیوی جب بستر مرگ پر پڑ گئی تو خاوند نے اسے اٹیچی کیس یاد دلایا۔ بیوی بولی، اب یہ وقت ہے اس اٹیچی کیس کے راز کو فاش کرنے کا، اب آپ اس اٹیچی کیس کو کھول لیں۔ خاوند نے اٹیچی کیس کھولا تو اس میں سے 2 گڑیاں نکلی۔ خاوند کے پوچھنے پر بیوی بولی، میری ماں نے مجھے کامیاب زندگی کا راز بتاتے ہوئے نصیحت کی تھی کہ غصہ پی جانا بہت ہی اچھا ہے، اور ماں نے مجھے طریقہ بتایا تھا کہ جب بھی اپنے خاوند کی کسی بات پر غصہ آئے تو تم بجائے خاوند پر غصہ نکالنے کے ایک گڑیا سی لیا کرنا۔ تو مجھے جب بھی آپ کی کسی بات پر غصہ آیا تو میں نے گڑیا سی لی۔ خاوند 2 گڑیاں دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ اس نے اپنی بیوی کو کتنا خوش رکھا، کیونکہ بیوی نے 50 سال کی کامیاب زندگی میں صرف 2 گڑیاں ہی بنائی تھیں۔ محبت میں شدت معنی نہیں رکھتی، محبت میں عزت معنی رکھتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کو اپنی طبیعت کے مطابق ڈھال لینا، اور دوسرا ہوتا ہے کسی کی طبیعت کے مطابق ڈھل جانا۔ ان دونوں پہلوؤں میں انداز نرمی اور محبت والا ہو تو تب ہی رشتے بنتے ہیں، ورنہ جھگڑوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو سب سے پہلے رشتہ بنایا وہ میاں اور بیوی کا ہی رشتہ تھا، اور پھر باقی سارے رشتے اس کے بعد بنائے، اور پھر یہ رشتہ تو ہے بھی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے، اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا ممکن ہی نہیں۔ اگر کوئی جوان بہن گھر میں موجود ہو تو دوستوں کی دوستی گھر سے باہر تک رکھیں، کیونکہ گھر میں غیر مرد شیطان بن کر آتا ہے۔ اچھے دل سے اچھی زبان ہونا بہتر ہے، کیونکہ لوگ سب سے پہلے آپ کی زبان پر آتے ہیں، دل تک تو کوئی خاص آدمی ہی پہنچ سکتا ہے۔ مرد کا بہترین اخلاق کسی طوائف کو بھی باحیا بنا سکتا ہے، جبکہ بد اخلاق مرد کسی بھی باحیا عورت سر عام رسوا کر سکتا ہے۔ محبت میں دونوں اندھے ہوتے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، لیکن ایک کسی غیر کو دیکھنے لگ جائے تو دوسرے کی آنکھیں خود ہی کھل جاتی ہیں۔ علم کی جڑیں کڑوی ہوتی ہیں لیکن پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ہر بیماری سے بچنا ممکن ہے، لیکن جہاں تک موت کا تعلق ہے تو ہم ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں جس کی دیواریں نہیں ہیں۔ زندگی ایک کہانی ہے جسے ایک دن ختم ہونا ہے۔ کوشش کریں جب کہانی ختم ہو جائے لوگ آپ کو اچھی باتوں سے یاد کرتے ہیں۔ پریشانی بتانے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہوتی ہے۔
صبر کرنے سے ختم اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ تین لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں، والدین، بچہ، غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کی دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ رشتوں کو اتنا غلطیاں کمزور نہیں کرتی جتنا غلط فہمیاں کرتی ہیں۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے، اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ لہجے اور الفاظ کی خوبصورتی وہ خصوصیات ہیں جو آپ کو ان دیکھے انسان کا دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ جب انسان زندگی کے امتحانوں سے پتھر ہو جاتا ہے تو پھر کوئی دل کو دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ لوگوں کو تب فرق پڑنا شروع ہوتا ہے جب آپ کو کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رات کو بار بار آنکھ کھلے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تم پر قسمت کھلنے والی ہے اور بہت جلد تم کامیابی پاؤ گے۔ انسان زندگی بسر کر دیتا ہے سیکھتے سیکھتے، اور آخر کیا سیکھا؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ ایک ہی گھر میں پیدا ہونے والے بہن بھائی اور ایک ہی دسترخوان پر پلنے والے ایک جیسا ذائقہ، ایک جیسی فطرت نہیں رکھتے۔ جب اللہ پاک تم کو ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ، رلاتا ہے تو روتے چلے جاؤ، چیزیں دیتا ہے تو قبول کرو، اور اگر چھین لے تو راضی ہو جاؤ۔ عورت اپنے اندر ایسی طاقت اور صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ بدلتے وقت اور حالات کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کا بیٹا اور اپنی اولاد کا باپ بھی بن سکتی ہے۔ عشق اور محبت کرنا کوئی گناہ نہیں، ہاں، مگر جب بھی کسی عورت سے محبت کرو تو جگہ جگہ اس کی نمائش نہ کرو، کیونکہ محبت پردے میں اچھی لگتی ہے، یہ دکھاوے کی چیز نہیں۔ جس طرح مردوں کو نیک اچھے اخلاق کی مالک اور باحیا عورتیں پسند ہیں، اسی طرح عورتوں کو بھی با کردار اور حیادار مرد پسند ہیں۔ ایسا انسان جس کا آپ نے بار بار دل دکھایا ہو، تکلیف پہنچائی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ آپ سے کوئی شکایت نہ کرے، تو ایسے انسان سے زیادہ آپ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ دل کا سکون اگر چاہتے ہو تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کر کے سوا تم کو کہیں نہیں ملے گا۔ اللہ پاک بس اگلے کچھ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل سکتا ہے، لیکن تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ گردن کے پیچھے اور سیدھے ہاتھ پر خارش ہونے لگے تو سمجھ جاؤ بہت جلد دولت کی بارش ہونے والی ہے۔ وہ پانی جس کو سورج نے گرم کر دیا ہو، اس سے نہ تو وضو کرو، نہ غسل کرو، اور نہ آٹا گوندو، اس لیے کہ یہ مرض برس پیدا کرتا ہے۔ جب مرد اپنی بیوی کو گلے لگا کر پیشانی پر بوسہ دیتا ہے تو بیوی کے لیے یہ لمحہ اتنا حسین ہوتا ہے کہ وہ اس لمحے میں قید ہو کر ساری محبتیں نچھاور کرنے لگتی ہے، اور اس پیار کی لذت کو وہ ہمیشہ محسوس کرتی ہے۔ انسان کی فطرت عجیب ہے، اسے ہمیشہ دور کی چیز لبھاتی ہے، نہ کوئی بدصورت ہوتا ہے نہ خوبصورت، بس جو شے پاس نہیں ہوتی وہی من کو بھاتی ہے۔ اس معاشرے کی حقیقت یہ بھی ہے کہ اگر آپ لڑکیوں سے جمع کرنا چاہتے ہیں تو چند محبت بھری باتیں کر لیں، بیوقوف لڑکی بآسانی مان جائے گی۔ مرد اگر جسم کے پجاری ہیں
عورت نے بھی خواجہ سرت سے محبت کیوں نہیں کی؟ ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کی کہی ہوئی چھوٹی بات دل توڑ بھی دیتی ہے اور دل جوڑ بھی دیتی ہے۔ شادی کے کچھ وقت بعد اگر بیوی شوہر کو اپنے قریب نہ آنے دے تو اس کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ پہلا مطلب یہ کہ وہ پریشان ہے اور دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کی گئی ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا ہدایت پر چل پڑیں۔ اکثر اوقات تحفے میں گھڑی دینے والا وقت دینے والی کی نسبت زیادہ اہمیت پاتا ہے۔ کامیابی کی طرف لے کر جانے والا عمل۔ پہلا عمل جو آپ نے کرنا ہے کہ نماز فجر کے بعد 360 مرتبہ یا مجیدو پڑھا کریں اور پھر نماز عشاء کے بعد 360 مرتبہ یا مالی کو پڑھا کریں۔ استغفار کی تسبیح۔ دوسرا عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد 100 بار استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اور نماز فجر کے بعد 100 بار سورۃ ال عمران آیت نمبر 1 اور 2 کو پڑھنا ہے۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ عشاء کی نماز کے بعد 360 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے، یا اللہ یا رزاق یا واسع